کے بغیر جی نہیں لگتا ہے۔ اگر ہمیں ماں باپ اتنے پیارے ہیں تو صحابہ کو رسول پاک کتنے پیارے ہوں گے، سبحان اللہ۔ صحابہ کو رسول پاک کتنے پیارے۔ آج امتی کے عشق کا عالم یہ ہے، ہم نے محبوب کو دیکھا نہ کی ہے، ہم نے حضور کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، لیکن پھر بھی عشق اتنا ہے اگر ان کے نام پہ جان دینے کی بات آ جائے حضور کا ایک ایک امتی سب سے اگلی صف میں کھڑا ہو جائے گا۔ یہ حضور کے عشق کی بات ہے۔ اور یار اگر بن دیکھے عشق کا یہ عالم ہے تو پھر ابو بکر کے عشق کا عالم کیا ہوگا، عمر کے عشق کا عالم کیا ہوگا، عثمان کے عشق کا عالم کیا ہوگا، علی کی محبت کا عالم کیا ہوگا، اور پھر خود ان کے جگر کا ٹکڑا خاتون جنت ان کے عشق کا عالم کیا ہوگا، اور وہ حسنین جو کندھوں پہ کھیلتے تھے ان کے عشق کا عالم کیا ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں ایک نہیں دو نہیں تین دن ہو گئے محبوب نظر نہیں آئے، اب مسجد نبوی سونی سونی لگتی ہے، مسجد میں جاتے ہیں محراب خالی دیکھتے ہیں آنسو نکل آتے ہیں، صفہ پہ جا کے بیٹھتے ہیں چبوترا خالی نظر آتا ہے تب بھی آنسو نکل آتے ہیں، محبوب کو دیکھے بغیر اب دل بے قرار ہے، ہر جگہ تلاش کیا گیا مصطفیٰ کا پتہ نہ لگا۔ حضور کے ایک صحابی حضرت عمر سے باتیں کرتے ہیں کیا کیا جائے، کہ بستی تو ڈھونڈ لی ہے، ایک ایک گھر کا پتہ لگا لیا ہے، چلو جنگل میں تلاش کیا جائے۔ جنگل کی تلاشی کی باری آئی، حضور کے ایک صحابی توڑے جنگل میں مصطفیٰ کو دیوانوں کی طرح تلاش کر رہے ہیں۔ آج ہمیں سبحان اللہ کہتے ہوئے موت آتی ہے، موت ایسے سنتے ہیں جیسے میتوں کے سامنے کوئی مرثیہ پڑھا جا رہا ہو، اور یار جب حضور کا ذکر ہوا کرے دیوانہ بار بولنے لگ جایا کرو، اس لیے کہ یہ ان کے عشق کا کمال ہے، جس سینے میں اتر جاتا ہے اسے دیوانہ بنا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنت مصطفیٰ کانفرنس، علماء اہل سنت، مسلمانان اہل سنت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سنے ذرا کان کھول کر کے، ڈی جے بجاتے ہو تمہاری مرضی ہے، کیا کرنا ہے تم جانو، حد توڑنی ہے شریعت کی یا قائم رکھنی ہے، یہ فیصلہ خود کر کے جائیے گا۔ ہم خواب میں آ کے آپ کو نہیں سمجھائیں گے، آپ کی شادی میں آ کے کلائی نہیں پکڑی جائے گی، آپ کو روڈ پہ ذلیل نہیں کیا جائے گا، آپ کو چوک میں کھڑا کر کے جوتا نہیں مارا جائے گا، صرف بتانے کے لیے آئے ہیں تاکہ میرے نبی کا پیغام ایک ایک بندے کے سینے تک پہنچ جانا چاہیے۔ اللہ اکبر، کان کھول کر کے سننا۔ وہ صحابی جنگل کی طرف گئے، مصطفیٰ کو تلاش کر رہے ہیں، ایک چرواہے سے جا کے پوچھا بتا یار تو نے میرے محبوب کو دیکھا ہو تو بتا تو سکی۔ اس نے کہا کون تمہارا محبوب ہے، میں تو نہیں جانتا ہوں، کچھ پہچان ہو تو بتا۔ اب غلام کی پہچان دیکھیں کیسے بیان کر رہا ہے، کہتا جب میرے محبوب چلتے گئے تو رحمتیں برسا کرتی ہیں، وہ بولتے ہیں تو لبوں سے پھول جھڑا کرتے ہیں، نکاحیں اٹھتی ہیں تو مردوں کو زندگی مل جاتی ہے، تو لفظ بول دیتے ہیں تقدیر بن جایا کرتی ہے۔ اب آئیں چلنے کی دیکھو، قرآن کی آیتیں بن جاتی ہیں، وہ لیٹ جاتا ہے تو قرآن کی تفسیر بن جاتی ہے۔ ایسے کو دیکھا ہے کہ میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن البتہ اتنا پتا ہے آج 3 دن ہو گئے ہیں اسی زمین پہ بکری چرانے آتا ہوں، وہ جو سامنے والی غار دیکھ رہے ہو اس میں کوئی شخص رو رہا ہے اور اس درد کے ساتھ روتا ہے کہ اس کی آواز سننے کے بعد میری بکریاں چلنا چھوڑ دیتی ہیں، لیکن حیرت کی بات ہے جب تک وہ رویا کرتا ہے میری بکریاں اس کے ساتھ آنسو بہایا کرتی ہے۔ تعجب یہ ہوتا ہے نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، لیکن دودھ روزانہ سے زیادہ دیا کرتی ہے، ہر دن سے زیادہ دودھ پیتی ہے۔ صحابی سمجھ جاتے ہیں اور نہ ہو یہ میرے محبوب کا پتہ ہوگا، دوڑ کر کے غار کے اندر گئے، میرے نبی کو جا کے دیکھا سجدے میں سر کے روتے جا رہے ہیں، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، یہ صدائیں دے رہے ہیں۔ آقا کریم کی بارگاہ سے اٹھتے الٹے پیر تو پڑے کہ ابو بکر مصطفیٰ کا پتہ مل گیا ہے، عمر مصطفیٰ کا پتہ مل گیا ہے۔ جب صحابہ اکرام کو پتہ چلا کہ آقا کریم کا پتہ مل گیا ہے، سارے بے قرار ہو کر کے غار کی طرف آئے ہیں۔ آقا کریم کی بارگاہ میں صدیق اکبر بھی کھڑے ہیں، فاروق اعظم بھی کھڑے ہیں، بڑے بڑے صحابہ کھڑے ہیں۔ محبوب لوٹ چلے، آپ کے بغیر مسجد سونی سونی لگتی ہے، آپ کے بغیر گلیاں چینی لگتی ہے، میرے محبوب چلے تو صحیح، آپ کے تصور کے بغیر جینا مشکل ہو گیا ہے۔ میرے نبی نے کہا تھا واپس نہیں جانا ہے، آج مجھے امت کا خیال آ گیا ہے، اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک امت کے حق میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے آقا
کریم نے غار سے باہر نکلنے سے انکار کر دیا ہے. اللہ اکبر, باتیں ہو رہی ہے, سوچ رہے ہیں کیسے آقا کریم کو منایا جائے, کیسے سرکار کو اٹھایا جائے. جب یہ باتیں ہوتی رہی, آخرکار کسی نے مشورہ دیا, بلکہ کسی نے کہا, سب سے آگے بڑے سلمان فارسی کہتے ہیں اگر حضور کو منانا ہے تو پھر دیر نہ کرو, کوئی جا کے ان کی شہزادی خاتون جنت فاطمہ زہرا کو بلا لائے. جب وہ آ جائیں گی, فاطمہ وہ ہے جن کی نہ خدا نے ڈالی ہے اور نہ کبھی مصطفیٰ نے ڈالی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. توجہ ہے آپ لوگوں کو؟ توجہ ہے؟ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھ کے کہا جاؤ کوئی خاتون جنت کو بلا لاؤ. حضرت سلمان فارسی, کون سلمان؟ جس کے لیے میرے نبی نے کہا تھا سلمان میرے گھر والوں میں سے ہے. سلمان فارسی دوڑے, خاتون جنت کے دروازے پہ گئے. سیدہ, بابا کا پتہ مل گیا ہے, بیٹی ہے, بے قرار ہو گئی. بیٹی ہوتی ہے, بیٹیاں باپ کا دکھ برداشت نہیں کر پاتی, اور نہ ہی باپ بیٹی کا دکھ برداشت کر پاتا ہے. بہت غور سے میری بات سنیے گا. آج جو یہ طلاق کی شرح عام ہوتی جا رہی ہے نا, خدا را روکو اسے. تمہارے 3 جملوں سے ایک نہیں کئی زندگیاں برباد ہوتی ہیں, کئی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں, اور تم اپنی انا کی خاطر کسی کی بیٹی کا جیون حرام کرتے ہو, بچوں کا جیون حرام کرتے ہو, اور ساتھ میں نا بچی کے باپ کا جیون حرام کر دیتے ہو. خدا را بند کرو اس شرح کو. اپنی انا کی خاطر کسی باپ پر بیٹی کا بوجھ نہ ڈالنا, مت ڈالنا, اس لیے کہ باپ کو 9 بیٹیاں بوجھ نہیں لگتی ہیں, باپ کو 10 بیٹیاں بوجھ نہیں لگتی ہیں. باپ کو سب سے زیادہ بوجھ تب لگتا ہے جب بیٹی ہاتھ میں طلاق کا کاغذ لے کے گھر آتی ہے. دور بدلا نہیں. پہلے جب طلاقیں ہوتی تھی باپ راتوں رات خودکشی کر لیتا تھا, وہ کہتا تھا نہیں صبح سماج کو منہ کیا دکھاؤں گا. آج بدنصیبی دیکھے ہمارے معاشرے کی, باپ کوٹ میں کھڑے ہو کے کہتا نہیں جی طلاق لینے آیا ہوں بیٹی کے لیے. دھوپ نہیں پڑ جاتی باپ پہ جو کھڑے ہو کر کے بیٹی کی طلاق کی بات کرتا ہے؟ شرم نہیں آتی ہے؟ کل جب کسی کی بیٹی کو طلاق ہوتی تھی کئی دن تک گھر میں کھانا نہیں بنتا تھا. آج بھائی کھڑے ہو کے طلاق کا دعویٰ کر رہا ہے, اور عزتیں اچھالی جا رہی ہیں کورٹ میں. عزتیں, وکیل مزے لے لے کے پوچھتے کیوں دے رہے ہو طلاق؟ کہتا میں نے فلاں کے ساتھ اسے دیکھا تھا. بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی, پھر اور ہندی کی چندی کی جاتی ہے. پھر یہ پوچھا جاتا تھا کس حال میں تھی, کپڑے تھے کہ نہیں تھے, کنڈیشن کیا تھی, صورت کیا تھی. بیٹیوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں. تمہیں پتا ہے بیٹیوں کی عزتیں کتنی قیمتی ہوتی ہیں. خدا را تمہارے ایک غلط فیصلے کی بنیاد پر کتنی بیٹیوں کی عزتیں کورٹ کچہری میں اچھالی جاتی ہیں. کیا حساب دو گے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے؟ اور بیٹیوں سے بھی گزارش کروں گا, بات بات پہ کہتی ہے طلاق دے کے دکھا, ایسا پھنساؤں گی کوئی بچانے والا نہیں ملے گا. جھوٹے الزام لگا کر کے شوہروں کو جیل میں ڈالنے والی بیٹیاں, تمہیں غیرت آنی چاہیے. شوہر کو پھنسانے کے لیے کتنے وکیلوں کی جوتیاں اٹھاتی ہو, کتنی کوٹوں میں ذلیل رسوا ہوتی ہو, کتنے لوگوں کے دھکے کھاتی ہو, کتنی لوگوں کی جی حضوری کرتی ہو, تب جا کر کے تمہیں منزل ملتی ہے. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میری بہن, جتنی تم وکیلوں کی جی حضوری کرتی ہے, غیرے کی جی حضوری کرتی ہے, کاش تو نے اتنی جی حضوری اپنے شوہر کی کر لی ہوتی. خدا کی قسم دنیا میں بھی جنتی ہو جاتی, آخرت میں بھی جنتی بنتی. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بہت اچھے, ماشاءاللہ. کون سمجھائے ہماری قوم کو؟ بہت اچھے. میری بہن, جتنے تلوے وکیلوں کے چھاٹتی ہو اتنی دیر تم شوہر کے تلوے چھاٹو. خدا کی قسم یہ تمہیں تاج بنا کے رکھے گا, تاج بنا کے, ہاں تاج بنا کے رکھے گا. مگر حالات ایسے, عزتیں اچھالی جا رہی ہیں. کورٹ کے اندر بیوی شوہر پہ الزام لگا رہی ہے, شوہر بیوی پہ الزام لگا رہا ہے.
وہ کہتی ہے اس کے غیروں سے تعلقات ہیں، وہ کہتا میرے نہیں اس کے غیروں سے تعلقات ہیں، اور ہم اسے کہتے ہیں دیکھا میرا وکیل جیت رہا ہے۔ بے غیرت ڈوب کے مر جانا چاہیے، تو جیت کے بھی ہار گیا ہے، تو جیت کے بھی ہار گیا ہے۔ کسی کو ذلیل کر دینا یہ جیت نہیں ہوتی ہے، کسی کو عزتیں دے دینا یہ سب سے بڑی جیت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ برا نہ مانیے گا، آج سمدھی کو پچھاڑنے کے چکر میں بیٹے کی زندگی برباد کر دیتا ہے، بیٹی کی زندگی دھاؤ پہ لگا دیتے تاکہ میں اپنی سمدھی سے اونچا رہوں، میری مونچھ نیچے نہ آئے، سماج کیا کہے گا؟ غیرت کر، کیا تیری عزت مدینے والے سے زیادہ بڑی ہے؟ کیا تیری بیٹی خاتون جنت سے زیادہ شان والی ہے؟ کیا تیرا بیٹا مولا کائنات مولا علی سے بڑا ہے؟ یار ہماری تو صبح کا بھی پتہ نہیں، ہماری تو شام کا بھی نہیں پتا، ہمارے تو سجدوں کا بھی نہیں پتا قبول ہوتے کہ نہیں ہوتے، ہمارے تو روزوں تک کا پتا نہیں، اس لیے کہ افطار بھی کراتے ہیں تو تماشا بنا کے کراتے ہیں، یہاں تو نماز بھی پڑھتے ہیں تو جب تک مسجد سے نکل کے 4-5 کو ذلیل نہ کر لیں ہمیں ایک وقت کی نماز میں مزہ ہی نہیں آتا ہے۔ قبول ہو رہی ہیں ایسی نمازیں؟ اللہ ہی جانتا ہے کیسی گزرتی ہے۔ اور بھائی سنیں عزتیں کیسی بجائی جاتی ہیں۔ فیروز نامی ایک بادشاہ گزرا ہے، توجہ ہے نا، تھکے تو نہیں ہے ابھی، میرا وقت پورا ہو چکا ہے، لیکن اگر آپ ساتھ ہیں تو میں آگے چلوں، ذرا کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ ہاں سننا چاہ رہے ہیں نا، سننا چاہ رہے ہیں تو ذرا ہاتھوں کو جھنڈا بنا کے کہیں یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے، میرا ایک بھائی بہت دور کھڑا ہے، اس نے وہاں سے ہاتھ اٹھائے۔ آپ کرسی پہ بیٹھے ہو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ میں ان لالوں کو سلام کرتا ہوں جو کھڑے ہو کے حضور کی باتیں سن رہے ہیں، اور ان سے مشورہ ہے میرا جب گھر جانا نا تو ماں کے تلوے چومنا، باپ کے ہاتھوں کو چوم کے کہنا آپ دونوں کی پرورش کا کمال تھا، سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی، ہم نے کھڑے ہو کے حضور کی باتیں سنی تھی، ہے نا؟ تو آپ جو بیٹھے نا تو کم سے کم بیٹھنے کا حق ادا کریں، ذرا کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ فیروز نامی بادشاہ، سمجھیں اللہ کرے یہ بات آپ کے ذہن میں اتر جائے، میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ فیروز نامی ایک بادشاہ گزرا ہے، ایک دن وہ اپنے محل کی چھت پہ کھڑا، اس نے پیچھے جھانک کے دیکھا نا، نظر پڑ گئی کہ پیچھے والے مکان کی چھت پہ ایک خوبصورت خاتون اپنے بال سکھا رہی تھی۔ نیچے اترا، اس نے اپنے ایک وزیر کو بلایا،